اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر بھی پڑھا ہے، وہاں مختصر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جتنی وہاں ضرورت تھی اتنا آپ نے پڑھا ہے وہاں پر، تو اس لیے انہوں نے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پہلے حصہ اول سے اس بیان کو یاد کیا جائے، تو امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ بھئی قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیسا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک جب بھی ہم شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی گئی تھی کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو گئی تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ یہ آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے یہاں دیکھتے ہیں یہاں کیا بیان کیا گیا ہے، کتنی صورتیں بیان کی گئی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کی۔ اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حصہ اول کے اندر آپ نے پڑھا وہ بسم اللہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ بھئی قرآن پاک شروع کریں گے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری، ٹھیک ہے، اور کسی سورت سے پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری، تو یہاں اس کی 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں۔ وہ 4 صورتیں کیا ہیں ان کو سمجھ لیں اور ان کو ذہن نشین کریں، سیکھیں اور آگے بھی دوسروں کو سکھائیں۔ نمبر 1 فصل کل۔ فصل کل یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا، اس کو قف وقف بھی کہتے ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فصل کل یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا، یہ فصل کل ہے، یعنی پورا فصل۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک جائیں گے، اعوذ باللہ کے اوپر بھی وقف کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی رک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کوئی سورت شروع کریں گے، مثلا الحمد للہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ فصل، یعنی ہر آیت پر رک رہے ہیں، یہ فصل ہے، فصل کل۔ الرجیم پر بھی وقف اور الرحیم پر بھی وقف، یہ پہلی صورت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قف وقف، قف وقف، یعنی ٹھہرو اور ٹھہرو، اعوذ باللہ پر بھی ٹھہرو، بسم اللہ پر بھی ٹھہرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت بیان کی گئی ہے فصل کل، یعنی جب قرآن پاک شروع کریں گے اور کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے تو وہاں پر پہلی صورت یہ ہے کہ وہ فصل کل ہے، یعنی الرجیم پر بھی وقف کریں گے اور الرحیم پر بھی وقف کریں گے اور پھر بسم اللہ کو دوسرے سانس میں شروع کریں گے۔ نمبر 2 وصل کل۔ وصل کل یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے، یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، پورا وصل کرنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملا کر کے پڑھنا ہے اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا ہے، یہ ہے وصل کل۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، یہ ہو گیا وصل کل۔ وہی بتایا نا کہ الرجیم کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، یہ ہے وصل کل۔ اس کو سل وصل بھی کہتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے اس کا، سل وصل۔ تو یہ ہوئی کون سی صورت؟ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت
فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی یعنی الرجیم پر وقف کرنا، فصل اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر وقف کرنا، وصل ثانی اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا، وصل کرنا، یہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل اول اعوذ باللہ پر رک گئے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، یہ کیا ہو گیا؟ وصل ثانی، یعنی بسم اللہ کے الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، کوئی بھی سورت جب سورت کو ہم شروع کریں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قف وصل بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے قف وصل، یعنی الرجیم پر وقف اور الرحیم پر وصل، اس لیے قف وصل اس کا نام ہے۔ چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، یہ اس کا الٹا ہے، فصل اول وصل ثانی کا، اس کو الٹ دیا، وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم پر وصل کرنا اور الرحیم پر وقف کرنا، اس کو سل وقف بھی کہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، یہ کیا ہوا؟ وصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سل وقف بھی کہتے ہیں۔ اس حالت میں چاروں صورتیں جائز ہیں مگر بہتر فصل اول وصل ثانی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ چاروں صورتیں، چار صورتیں بیان کی گئی، فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، جس صورت میں چاہے آپ کا دل چاہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو صورت اختیار کرنا چاہے آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں یہ بتا دیا کہ بہتر یہ ہے کہ فصل اول وصل ثانی اس میں پڑھا جائے، فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملا کر کے پڑھیں، اور فصل اول وصل ثانی نہیں، فصل اول مطلب بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے اوپر وقف کریں اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھیں، فصل اول وصل ثانی۔ چاروں صورتیں جائز ہیں، چاروں صورتوں میں سے جو صورت چاہے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ فصل اول وصل ثانی اختیار کی جائے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ مثلا ہم قرآن پاک شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر وقف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو سورت سے ملا کر کے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ فصل اول وصل ثانی، یہ صورت بہتر ہے، لیکن جائز چاروں صورتیں ہیں، چاروں صورتوں میں سے جس صورت کو اختیار آپ کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حالت میں چاروں صورتیں جائز ہیں مگر بہتر فصل اول وصل ثانی ہے، لیکن سورہ محمد کے شروع میں بسم اللہ کا سورت سے فصل بہتر ہے۔ دیکھیں جو بات کلیئر کی ہے نا، بہتر بتایا ہے کہ فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ پر کیا کیا جائے؟ وقف کیا جائے اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھا جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن ایک سورت کا استثناء کر دیا گیا ہے، وہ ہے سورہ محمد جو 26ویں پارے میں ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ 26ویں پارے میں، اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں سورت سے فصل بہتر ہے، یعنی جہاں میں یوں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، تو اگر سورہ محمد شروع ہو رہی ہے تو وہاں بہتر ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف کر دیں، یعنی فصل کریں بسم اللہ کا اس سے۔ اب چاہے وہ فصل کل پڑھیں، چاہے وصل اول فصل ثانی، کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار صورتیں، ان چاروں صورتوں کو آپ یاد کر لیں، اچھی طرح سے ان کو سمجھ لیں۔ پھر سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے
تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فصل کل، یعنی الرجیم اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، یہاں کر کے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ویسے تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آسان ہے۔ تو کسی صورت کو جب قرآن پاک شروع کرے اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، اور کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صورتیں اس وقت ہیں جب کہ ہم کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں۔ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں گے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے تو پھر الگ صورتیں ہیں، وہ آگے بیان ہوگا۔ فی الحال ہمیں ذہن نشین یہ کرنا ہے، فی الحال ہمارا سبق یہ ہے، یہ یاد کرنا ہے کہ قرآن پاک ہم شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں کسی صورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم سورہ ناس سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو سورہ ناس سے جب ہم پڑھنا شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ، تو یہ 4 صورتیں نکلیں گی۔ تو ان میں سے 4 صورتوں میں سے پہلی صورت کیا ہے؟ فصل کل، یعنی ہر آیت پر فصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ فصل کل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے وصل کل، یعنی سب میں وصل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ وصل کل ہو گیا۔ اور تیسری صورت فصل اول وصل ثانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ وہ صورت ہے کہ جو افضل ہے، جس کو پڑھنا بہتر ہے۔ چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، یہ چوتھی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو یہ 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے جو صورت آپ اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں جب کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کیا پڑھا جائے؟ فصل اول وصل ثانی، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر سورہ محمد شروع ہو جائے، سورہ محمد سے آپ پڑھنا شروع کریں جو 26ویں پارے میں ہے، تو پھر بسم اللہ کا اس صورت سے فصل بہتر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ تو اگر اس میں کسی کو کچھ سمجھ نہ ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو وہ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر کلاس کو موقوف کر دیں۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔